آپ حضرات کی اس تعاون سے ہمیں بڑی مدد مل رہی ہے. اسی طریقے سے آپ اپنا تعاون ہمیں دیتے رہیں اور تھوڑا سا اور قریب ہو کر بیٹھ جائیں. ایک لطیفہ ہے کہ ایک گاؤں میں ایک عالم صاحب بات کرتے تھے. تو جب آپ بات کرتے تھے تو ایک شخص آپ کی بات کو سن کر بہت روتا تھا اور ایسا روتا تھا کہ لوگ اس کو دیکھ کر تعجب کرتے تھے. ایک شخص اس کے پاس گیا, کہا کہ بھائی تجھے ان عالم صاحب کی بات کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ تو اتنا پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے اور ہمارے دل پہ تو اثر نہیں ہوتا, آخر کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں حضرت کی بات سن کر نہیں روتا. کہا پھر؟ کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ایک بکرا پال رکھا تھا اور وہ بکرا بوڑھا ہو گیا تھا, اس کی داڑھی آ گئی تھی تو اس کی داڑھی بھی سفید ہو گئی تھی اور جب میں اس کو کچھ کھلاتا پلاتا تھا تو اس کی داڑھی ہلتی تھی. اور جب یہ عالم صاحب بات کرتے ہیں تو ان کی داڑھی بھی اسی طریقے سے ہلتی ہے. تو ان کی داڑھی کو دیکھ کر مجھے اپنے بکرے کی یاد آ جاتی ہے, تو میں اپنے بکرے کو یاد کر کے روتا ہوں, عالم صاحب کی بات پہ نہیں روتا. تو بھائی یہ کب ہوگا؟ جب ہم سرسری یوں ہی ادھر ادھر توجہ دے کر بات سنیں گے تو ہمارا دماغ کہیں اور ہوگا, بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اگر ہم بات سمجھنا چاہتے ہیں, اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو دل کے کانوں سے ہمیں سننا پڑے گی پوری توجہ کے ساتھ. اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا بڑا یہ کہا جائے موضوع ہے کہ قلم اشجار ہوں سارے سمندر روشنائی ہوں. اشجار کہتے ہیں درختوں کو, کہ تمام درختوں کو قلم بنا لیا جائے. قلم اشجار ہوں سارے سمندر روشنائی ہو, جتنے سمندر ہیں ان سب کو روشنائی بنا لیا جائے. قلم اشجار ہوں سارے سمندر روشنائی ہوں مگر مکمل ہو نہیں سکتی سیرت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. انسان لکھتے لکھتے ختم ہو جائے گا, اس کی پینٹ پہ اس کے قلم ٹوٹ جائیں گے اور کتابوں کے اوراق ختم ہو جائیں گے اور انسان لکھتے لکھتے بوڑھا ہو جائے گا, قبر کے گڑھے میں چلا جائے گا. انسان کی زبان بولتے بولتے تھک جائے گی, لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا اس دنیا میں کہ اس نے سیرت کا پورا حق ادا کر دیا ہو. سامعین, ابھی بہت ہی جلد ہمارے سامنے ہمارے جلسے کے مہمان خصوصی حضرت مولانا سید محمد سہیل صاحب حسینی ندوی دامت برکاتہم العالیہ, استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ اتر پردیش تشریف لائے ہوئے ہیں. انشاءاللہ بہت ہی جلد ہم ان کی بیان سے بھی استفادہ حاصل کریں گے. اور اس جلسے کے صدر جلسہ حضرت مولانا مفتی محمد احمد خان صاحب صدر جمعیت علماء مدھیہ پردیش, وہ بھی ہمارے درمیان بہت ہی جلد انشاءاللہ جلوہ افروز ہوں گے. اس سے قبل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جملہ معتزہ کے طور پر کچھ بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کس پہلو کو ہم سنیں یا کس پہلو کو بیان کریں, آپ کا ایک ایک پہلو ہماری آنکھوں کو نم کر دینے والا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے, آئیڈیل ہے. اس زندگی کو ہم سامنے رکھ کر اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور آج ایک تاریخ ہے. اسی مہینے کی 12 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پانی سے گئے تھے. میں چاہتا ہوں کہ میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد والدہ کے بارے میں کچھ بات بتا دوں اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے تعلق سے, پھر اگر وقت رہا موقع رہا تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات کے بارے میں گفتگو کی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جن کا نام حضرت عبداللہ ہے اور آپ کی والدہ حضرت آمینہ ہیں. حضرت عبداللہ کا جب تک نکاح نہیں ہوا تھا اور تب تک آپ کی پیشانی میں کوئی ایسی نورانی چیز تھی کہ جگہ جگہ سے آپ کے رشتے آنا, اور یہ بات کی ہر عورت یہ چاہتی تھی کہ حضرت عبداللہ سے نکاح ہو جائے. لیکن جب حضرت آمینہ سے حضرت عبداللہ کا نکاح ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ کے بطن میں آ گئے تو وہ کیفیت جو حضرت عبداللہ کے اندر تھی وہ کیفیت کیونکہ منتقل ہو گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا, اب حضرت آمینہ کے آپ بطن میں تھے تو وہ کیفیت جو ہے وہ منتقل ہو کر حضرت آمینہ کے اندر چلی گئی تھی. حضرت عبداللہ کا جب نکاح ہوا ہے آپ کی عمر 18 سال, حضرت آمینہ کی عمر 16 سال تھی. حضرت عبداللہ شادی سے پہلے کچھ کاروبار یا تجارت یا بزنس کچھ نہیں کرتے تھے.
لیکن جب آپ کی شادی ہو گئی، حضرت عبداللہ مکہ کے رہنے والے، حضرت آمینہ مدینہ کی رہنے والی، تو مکہ سے قافلے جو ہیں وہ ملک شام جایا کرتے تھے بزنس کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں. یہ مکہ ہے، درمیان میں مدینہ پڑتا تھا، پھر ملک شام. حضرت آمینہ مدینہ کی شادی ہو گئی، شادی کے 6 مہینے گزرے تھے ابھی صرف. کتنے مہینے؟ 6 مہینے. حضرت عبداللہ نے کہا اپنی اہلیہ حضرت آمینہ سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترمہ سے، کہ دیکھیے اب میرے اوپر بھی ذمہ داری ہے، میرا نکاح ہو چکا ہے اور میں بھی اب تجارت کرنا چاہتا ہوں، بزنس کرنا چاہتا ہوں. یہ قافلہ جو ہے ملک شام تجارت کے سلسلے میں جا رہا ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں میں بھی جاؤں. حضرت آمینہ بھی 6 مہینے شادی کے ہوئے ہیں، اور قافلے یہ نہیں کہ ہم صبح جاتے ہیں شام کو گھر، مہینے 2 مہینے 3 مہینے لگ جایا کرتے تھے، سال بھر لگ جایا کرتا تھا کبھی کبھی. اس کے بعد وہ قافلے واپس آیا کرتے تھے. تو حضرت آمینہ پریشان تھیں کہ ابھی اتنی جلدی حضرت عبداللہ چلے جائیں گے. لیکن حضرت عبداللہ نے سمجھایا، حضرت آمینہ سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں، اور جب میں واپس آؤں گا آپ دروازے پر کھڑے ہو کر میرا استقبال کرنا، آپ میرا انتظار کرنا. اور ان کو تسلی والے کلمات کہہ کر حضرت عبداللہ تجارت کے لیے نکل گئے. قافلہ کہاں گیا؟ ملک شام. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس قافلے کو بینیفٹ بھی بہت ہوا، تجارت میں بہت زیادہ نفع ہوا. اور اب یہ قافلہ واپس آنے والا تھا. جب واپس آیا مکہ میں، جو وہاں کے بچے تھے بڑے خوش ہوئے کہ ہمارے والد آ گئے، عورتیں خوش، ان کے شوہر واپس آ گئے. حضرت آمینہ بھی نہا کر اور خوشبو لگا کر دروازے پر کھڑے ہو گئیں کہ حضرت عبداللہ آئیں گے اور میں ان کا استقبال کروں گی. اب حضرت آمینہ کھڑی ہوئی ہیں، مکہ کے گھر کے جو لوگ باہر گئے تھے سب آتے جا رہے ہیں، اور خوشیوں کی ایک لہر ہے مکہ کے اندر. کوئی بچہ کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، گیت گا رہا ہے کہ ہمارے والد لوٹ آئے، اور تمام لوگ خوش ہیں. حضرت آمینہ بھی اس انتظار میں ہیں کہ میرے شوہر حضرت عبداللہ بھی آنے والے ہوں گے. لیکن جب کافی دیر ہو گئی اور حضرت عبداللہ نہیں آئے تو حضرت آمینہ پریشان ہو کر حضرت عبدالمطلب کے پاس گئیں اور دادا عبدالمطلب سے کہا کہ عبداللہ ابھی تک آئے نہیں ہیں، اب معلوم کرے کہاں رہ گئے. حضرت عبدالمطلب نے 2 لوگوں کو بھیجا تو معلوم یہ چلا کہ ملک شام سے جب یہ قافلہ واپس آ رہا تھا تو اس وقت حضرت عبداللہ کی طبیعت ناساز ہوئی، آپ کو بخار آیا. اور مدینہ کیونکہ حضرت آمینہ کا گھر تھا، حضرت عبداللہ کا سسرال تھا، وہاں سسرال والوں نے ان کو روک لیا ہے کہ 2-3 دن ہمارے پاس رہیں گے، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی ہم واپس بھیج دیں گے. اب حضرت عبداللہ وہاں پر رکے ہوئے ہیں، اور حضرت آمینہ بھی ادھر مطمئن ہو گئیں کہ ٹھیک ہے جب طبیعت ٹھیک ہوگی آ جائیں گے. لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اور اسی بیماری کے اندر حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے نہیں ہیں، اس دنیا میں آئے نہیں ہیں، اور اس سے پہلے ہی آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے. اب سوچیں کہ ابھی حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ کے بطن میں ہیں، ابھی شادی ہوئی تھی، اور اس عمر میں شوہر کا انتقال ہو جانا، اور اس کے بعد حضرت آمینہ کے ساتھ اب عجیب و غریب معاملات ہو رہے ہیں کہ جب عورت حمل سے ہوتی ہے اس کو الٹی وغیرہ ہوتی ہے، لیکن حضرت آمینہ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں. اور اسی طریقے سے حضرت آمینہ خوشبو بھی استعمال نہیں کر رہی ہیں، لیکن بدن سے خوشبو آ رہی ہے. اور جب آپ باہر نکل رہی ہیں محسوس کر رہی ہیں کہ جو پیڑ ہیں وہ جھک کر سلام کر رہے ہیں. اور ایک بڑی عجیب بات جو اس وقت یہ تھی کہ اس وقت کنویں سے پانی بھرا جاتا تھا. حضرت آمینہ جب اس کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی تھیں تو پانی اوپر رہتا تھا، نیچے نہیں جاتا تھا. آپ کی جو سہیلیاں تھیں آپ کو پکڑ کر لاتی تھیں کہ آمینہ آپ یہیں کھڑے رہیں، آپ یہاں رہتی ہیں، ہم آسانی سے پانی بھر لیتے ہیں، پانی اوپر سے ہی بھر جاتا ہے. لیکن جب آپ نہیں ہوتی پانی نیچے چلا جاتا ہے. آپ کی سہیلیاں، اس وہاں کی عورتیں آپ کو کھڑا کر کر اس کنویں پر باقاعدہ پانی بھرا کرتی تھیں. اتنی یہ تمام کیفیت، یہ تمام چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ کے بطن میں ہیں، آپ تشریف لانے والے ہیں. حضرت عبدالمطلب سے کہا کرتے تھے لوگ کہ تمہاری بہو جو بیوہ ہو چکی ہے کیا یہ خوشبو استعمال کرتی ہے، اس کے بدن سے خوشبو آتی ہے. عورتیں یہ بات کہا کرتی تھیں، آپس میں تذکرے ہوا کرتے تھے. حضرت عبدالمطلب نے بھی حضرت آمینہ سے پوچھا، حضرت آمینہ نے کہا کہ میں خوشبو نہیں استعمال کرتی ہوں. بہرحال اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس دنیا میں جب تشریف لائے ہیں تو آپ سجدے کے بل تھے. جس طریقے سے سجدہ ہوتا ہے نا اس طریقے سے تھے آپ. جب حضرت آمینہ نے آپ کو دیکھا اور اس وقت دیکھا کہ آپ سجدے کی حالت میں ہیں تو حضرت آمینہ نے آپ کا نام ہی احمد رکھ دیا.
احمد کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ ایسا شخص جو دنیا میں اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والا ہو. اور اس زمانے میں ایک اور چیز ہوا کرتی تھی کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو برکت کے لیے بیت اللہ لے جایا کرتے تھے, خانہ کعبہ لے جایا کرتے تھے. آپ کے دادا حضرت عبد المطلب, چونکہ والد کا تو انتقال ہو گیا, آپ یتیم پیدا ہوئے تھے, لیکن یاد رکھیں کہ جس کا اب نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے, اور جس کا رب ہوتا ہے اسی کا سب ہوا کرتا ہے. اب ابا کو کہتے ہیں یہ مت سوچنا کہ کوئی یتیم ہے, کسی کا باپ نہیں ہے تو بے سہارا ہوگا, یا اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوگا. جو جس کا اب نہیں اس کا رب, اور جس کا رب اسی کا سب. حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے ہیں. دادا عبد المطلب آپ کو لے کر خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں. جو آپ کو دیکھ رہا ہے ہر آدمی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے. عبد المطلب آپ کا پوتا کتنا خوبصورت ہے, عبد المطلب کتنا پیارا بچہ ہے, کتنا خوبصورت بچہ ہے. جب دادا عبد المطلب نے دیکھا کہ ہر شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے تو آپ نے آپ کا نام ہی محمد رکھ دیا. اور محمد کے معنی کیا ہے؟ ایسا جس کی اس دنیا میں سب سے زیادہ, بہت زیادہ تعریف کی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بھی ہیں اور احمد بھی ہیں. اس دنیا میں جتنی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی اتنی تعریف کسی کی نہیں کی گئی. جنرل نالج کا سوال ہے کہ پوری دنیا میں ایسا کون سا نام ہے, یہ کوئی اسلامک سوال نہیں ہے, یہ جنرل نالج کا سوال ہے کہ پوری دنیا میں ایسا کون سا نام ہے جو پوری دنیا میں پایا جاتا ہے. تو آپ گوگل کر لیں, سرچ کر لیں, آپ کو ایک ہی نام ملے گا, محمد, جو پوری دنیا میں پایا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعریف اس دنیا میں کی گئی کسی کی نہیں کی گئی. اور احمد بھی ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی اللہ کی تعریف کی ہے اتنی اس دنیا میں کسی نے اللہ کی تعریف نہیں کی. تو آپ کا نام محمد, احمد دونوں رکھا گیا, اور آپ محمد بھی ہیں اور آپ احمد بھی ہیں. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپنا ہے بڑا ہی عجیب و غریب رہا ہے. اب مکہ بھی جو تھا یہ شہر ایک چوراہا جو ہوتا ہے نا, اس طریقے سے تھا. وہاں سے باہر کے قافلے آیا کرتے تھے, اور جب باہر کے لوگ آیا کرتے تھے تو وہاں جو بچہ ہوتا تھا اس کی زبان اچھی نہیں ہو پاتی تھی, زبان میں پریشانی ہوتی تھی. اور دوسری بات یہ کہ بیماریوں کا بھی اثر تھا, باہر سے لوگ آتے تھے تو وہاں کے لوگ کیا کرتے تھے, اپنے بچوں کو گاؤں بھیج دیا کرتے تھے کہ گاؤں جائیں گے, وہاں رہیں گے, ان کی زبان بھی اچھی ہو جائے گی, بیماری سے بھی محفوظ ہو جائیں گے. تو اس زمانے میں عورتیں آیا کرتی تھیں جو گاؤں سے بچوں کو لے جاتی تھیں, دودھ پلایا کرتی تھیں, اور اس کے عوض ان کو پیسے ملا کرتے تھے. اب اس وقت بنو سعد ایک بستی ہے, اس بستی سے بھی 4-5 عورتیں جو ہے وہاں سے نکلیں کہ چلو ہم مکہ جاتے ہیں, وہاں سے بچے لائیں گے, ان کو دودھ پلائیں گے, اور اس کے عوض میں ہمیں کچھ پیسے بھی ملیں گے. اس وقت بنو سعد کی جو بستی تھی بڑا بیکار, یہ کہا جائے خستہ حالت تھی, قحط سالی تھی, اور فصلیں نہیں ہوئی تھیں, بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا, اور بڑی پریشانیاں, بڑی یہ کہا جائے کہ غربت کی زندگی گزار رہے تھے وہ لوگ. تو وہاں سے ایک قافلہ عورتوں کا چلا. اس قافلے میں ایک عورت تھی جس کا نام دائی حلیمہ تھا, وہ بھی اس قافلے کے اندر چل رہی تھیں. اب ان کی جو سواری تھی دائی حلیمہ کی, وہ سواری یہ کہیں کہ اتنی لاغر تھی, اتنی کمزور تھی کہ دائی حلیمہ جب سفر کر رہی تھیں جو دیگر عورتیں تھیں وہ آگے نکل جایا کرتی تھیں, لیکن دائی حلیمہ جو ہیں وہ رک جایا کرتی تھیں. یہ عورتیں جو ہیں ان کا رک کر انتظار کرتی تھیں. 1-2 جگہ رکیں. اس کے بعد ان عورتوں نے کہا کہ دائی حلیمہ سے کہ دیکھو آپ کی وجہ سے ہمارا سفر کھوٹا ہو رہا ہے, اس لیے ہم جو ہے آگے نکل رہے ہیں, آپ آرام سے آتے رہیے گا. دائی حلیمہ کے ساتھ ان کے شوہر بھی تھے. دائی حلیمہ سمجھ گئیں کہ ہاں واقعی میں میری جو سواری ہے یہ لاغر ہے, اس قابل نہیں کہ ان کے ساتھ چلیں. وہ عورتیں چلی گئیں. وہ عورتیں مکہ پہنچیں اور وہاں پر مالداروں کے بچوں کو لے لیا. یہ بات سن لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ان عورتوں پر پیش کیے گئے تھے, لیکن ان کی قسمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا نہیں تھا. جتنی عورتیں ساتھ گئی تھیں سب کی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے گئے تھے, سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے گئے تھے, لیکن ان عورتوں کی قسمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا نہیں تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا یتیم ہے, کیا ملے گا, اس کا باپ تو ہے نہیں, ہمیں کچھ ملنا تو ہے نہیں. تو اس لیے ان عورتوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیا. جب دائی حلیمہ وہاں پہنچی ہیں تو اس وقت بھی دائی حلیمہ
نے یہ سوچا کہ کسی مالدار کا بچہ مل جاتا، لیکن معلوم چلا کہ سارے مالداروں کے بچوں کو عورتوں نے لے لیا ہے، ایک بچہ رہا ہے جو یتیم ہے۔ دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں بھی اندر سے فکر مند ہوئی، میرے بھی دل کو تھوڑی سی ٹھیس پہنچی کہ سارے بچے چلے گئے، اب یتیم بچہ ہے، کیا ہوگا؟ لیکن پھر میں نے سوچا تو انہوں نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے، کچھ نہیں، اس یتیم بچے کی دعا تو ملیں گی، اور اس کے بعد اپنے شوہر کے مشورے سے حضرت آمنہ کے پاس پہنچی ہیں۔ حضرت آمنہ بھی پریشان ہو گئی تھیں کہ لوگ صرف اس لیے یہ عورتیں کی یتیم ہیں۔ حضرت آمنہ نے دائی حلیمہ سے کہا کہ دیکھو سن لو، یہ بچہ آپ لینے آئی ہو، لیکن اس بچے کا باپ نہیں ہے، آپ کو لینا ہے تو آئیں آپ۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بہن، ہم لینے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، آپ کے اوپر کپڑا ڈلا ہوا تھا۔ جب دائی حلیمہ نے وہ کپڑا ہٹایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسکراہٹ، وہ جاذبیت ایسی تھی کہ دائی حلیمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اپنے گلے سے لگانے پر مجبور ہو گئیں۔ گلے سے لگایا، بوسہ دیا، اور حضرت آمنہ سے کہا کہ آمنہ، میں گاؤں کی رہنے والی ہوں، میں نے گاؤں میں کبھی بھی اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، تمہارا بچہ کتنا زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت آمنہ نے کہا کہ حلیمہ تو گاؤں کی رہنے والی ہے، میں شہر کی رہنے والی ہوں، لیکن میں نے شہر میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ دادا عبد المطلب وہیں کھڑے ہوئے تھے، کہا حلیمہ تو گاؤں کی رہنے والی، آمنہ تو شہر کی رہنے والی، میں تو بعض ملکوں کا سفر کرنے والا ہوں، میں کئی ملکوں میں گیا ہوں، لیکن میں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اگر ہم تصور کریں کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اگر آتے، اللہ آپ کو بھیجتا، تو وہ کیا کمنٹس کرتے؟ وہ یہ کہتے کہ حلیمہ تو گاؤں کی رہنے والی، آمنہ تو شہر کی رہنے والی، عبد المطلب تم چند ملکوں میں گھومنے والے، میں تو پوری دنیا کا سفر کرنے والا ہوں، میں نے پوری دنیا میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ ایک بار کہہ دے میرے بھائی۔ اور اگر اللہ تبصرہ کرتے، اللہ کمنٹس کرتے، تو کیا کہتے؟ حلیمہ تو گاؤں کی، آمنہ تو شہر کی، عبد المطلب تو چند ملکوں میں گھومنے والا، جبرائیل تو پوری دنیا میں جانے والا، لیکن خزانہ تو میں بنانے والا ہوں، میں نے اپنے خزانے میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں بنایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ خوبصورت۔ حضرت حلیمہ نے گلے سے لگایا، اپنے شوہر سے کہا کہ اس بچے کو ہم لے کر چلیں گے، ہمیں دعائیں تو ملیں گی، اس کا وارث نہیں ہے، ہمیں کچھ نہیں ملے گا، لیکن کم سے کم دعائیں تو ملیں گی۔ اب حلیمہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا ہے، لے کر جانے کے لیے تیار ہیں۔ اب وہ جس اونٹنی پر، جس گدھی پر وہ آئی تھیں، وہ بیٹھی ہوئی تھی، جب اس کو اٹھایا اور ان کے شوہر آگے بیٹھے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں بٹھالا، حضرت حلیمہ پیچھے بیٹھی۔ اب گھوڑی اٹھنے کو، وہ جو سواری ہے وہ اٹھنے کو تیار نہیں، وہ اٹھ نہیں رہی۔ حضرت حلیمہ پریشان۔ جب حضرت حلیمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اتری، وہ سواری کھڑی ہو گئی۔ پھر ان کے شوہر بیٹھے، پھر پیچھے اللہ کے رسول بیٹھے، پھر وہ بیٹھ گئی، چلنے کو تیار نہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بٹھالنا تھا۔ حضرت حلیمہ کے بات سمجھ میں آ گئی کہ سواری تبھی چلے گی۔ حضرت حلیمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر آگے بیٹھی ہیں اور ان کے شوہر پیچھے بیٹھے ہیں۔ اب یہ سواری چلنے کو تیار ہے۔ یہ کون سی سواری ہے؟ جو رک رہی تھی جگہ جگہ پر، عورتیں حضرت حلیمہ سے کہہ رہی تھیں کہ ہمارا سفر تمہاری وجہ سے کھوٹا ہو رہا ہے، ہم تو چل رہے ہیں، تم آرام سے آتے رہنا۔ اتنی تیز دوڑی ہے کہ وہ لوگ پیچھے رہ گئے۔ ان لوگوں نے دیکھا، اشارے میں حضرت حلیمہ سے کہا، حلیمہ تم نے کیا سواری بدل لی؟ حضرت حلیمہ نے بھی مسکرا کے کہا کہ میں نے سواری تو نہیں بدلی، لیکن میری سواری کا سوار بدل گیا ہے، میری سواری کا سوار بدل گیا ہے۔ حضرت حلیمہ آگے نکل گئیں۔ اس کے بعد بنو سعد کی جب بستی میں پہنچی ہیں، وہاں پر معلوم ہے آپ کو کیا ہوا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے گلاب جل ہوتا ہے نا خوشبو والا، پورا چھڑک دیا، ایسی خوشبو آ رہی ہے بستی کے اندر، پوری بستی میں خوشبو ہی خوشبو ہو گئی۔ حضرت حلیمہ کی بکریاں جن کے تھن سوکھ گئے تھے
اس میں دودھ نہیں تھا، ان کے بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی برکتیں حضرت حلیمہ نے دیکھی کہ تمام لوگ سیر ہو کر دودھ پی رہے ہیں اور برتنوں میں بھی دودھ بھرا ہوا ہے، اور بے شمار برکتیں، بے شمار نعمتیں حضرت حلیمہ کی زندگی میں آ گئیں۔ حضرت حلیمہ سمجھ گئیں کہ یہ بہت بابرکت بچہ ہے، اور حضرت حلیمہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ اور ان تمام برکتوں کے ساتھ ساتھ ایک عجیب بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی حضرت حلیمہ کا جس طرف سے دودھ پیتے تھے، وہیں سے جب دوسری طرف وہ دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہیں، اللہ کے رسول نہیں پیتے تھے کیونکہ دوسرے بھائی بھی تھے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو اللہ کو نبی بنانا ہے، کل کو یہ کوئی کہہ دے کہ جب بچپن میں تھے اپنے بھائی کے حصے کا دودھ پی لیتے تھے، اپنے بھائی کے حق کا دودھ پی لیتے تھے، اس عمر میں بھی جب بچہ دودھ پی رہا ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ خوبی رکھی کہ اس وقت بھی آپ دودھ دوسری طرف سے نہیں پیتے تھے۔ اتنا خیال اس وقت بھی اللہ نے رکھا کہ کل کو مجھے انہیں نبی بنانا ہے، یہ نبی بنیں گے اور یہ رحمت للعالمین ہیں، اور یہ میرے محبوب ہیں، میرے لاڈلے ہیں، پوری دنیا کی نبوت مجھے ان کو دینا ہے اور تمام عالمی نبی ان کو بنانا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی الزام لگا دے کہ یہ تو بچپن میں اپنے بھائی کے حصے کا دودھ پی لیتے تھے۔ اتنا اللہ نے خیال رکھا، اس وقت بھی یہ بڑی عجیب و غریب بات تھی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس 2 سال رہے۔ حضرت حلیمہ پھر حضرت آمنہ کے پاس گئیں، پھر واپس لے آئیں، سوچا کہ ابھی میں اپنے پاس رکھوں گی۔ 4 سال گزر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 اور 6 سال کے بیچ میں تھے۔ اچھا، اللہ کے رسول بکریاں بھی چرانے جایا کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ کی ایک بیٹی تھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن، حضرت حلیمہ ان سے کہتی تھی جاؤ بکری چرانے جاؤ۔ کہا اماں میں بکری چرانے نہیں جاؤں گی۔ کہا کہ ہم تو بوڑھی ہو گئے ہیں، تیرا باپ بھی ضعیف ہے، اگر تو بکری چرانے نہیں جائے گی تو کون جائے گا؟ تو حضرت حلیمہ سے ان کی بیٹی نے کہا کہ میں ایک شرط پر جاؤں گی اماں بکری چرانے۔ کہا کیا شرط؟ کہا کہ شرط پر جاؤں گی آپ میرے بھائی محمد کو میرے ساتھ بھیجیں تو جاؤں گی۔ کہا محمد کو بھیجیں؟ آپ محمد کو دیکھیں گی، یہ اپنے اس بھائی کو دیکھو گی یا بکریاں چراؤ گی؟ جن نے بکریاں چرائی ہیں ان کو معلوم ہے کتنا مشکل کام ہے۔ الحمدللہ میں نے چرائی ہیں، الحمدللہ میں نے چرائی ہیں بکریاں۔ کتنا مشکل کام ہے، ایک بکری وہاں بھگتی ہے، ایک بکری وہاں بھگتی ہے، ایک وہاں بھگتی ہے، ایک وہاں بھگتی ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو جب حضرت حلیمہ سے یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی کو دیکھو گی یا بکریوں کو دیکھو گی؟ کہا نہیں اماں، میں ایک روز اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی، میں اپنے بھائی کو لے کے بیٹھی تو میری بکریاں کہیں نہیں بھگ رہی تھی، میری بکریاں گئیں خود چر رہی ہیں، اور چرنے کے بعد کہیں بھی انہوں نے منہ نہیں مارا، اور چرنے کے بعد واپس آ کر جب ان کا پیٹ بھر گیا وہاں کھڑی ہو گئیں، کہیں نہیں گئیں۔ اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھائی کو لے کر بیٹھی ہوئی ہوں، میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے۔ اور ایک عجیب بات اور میں نے نوٹ کی کہ راہ چلتے لوگ جو آتے تھے میرے بھائی کو دیکھ کر میرے بھائی کی تعریف کرتے تھے کہ تمہارا بھائی بڑا ہو کر بہت نام کمائے گا، اور جب میرے بھائی کی تعریف ہوتی تھی مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی۔ اور جانتے ہیں یہ کون سی بہن تھی؟ یہ رضائی بہن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قید ہو کر بھی آئی تھی بعد میں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں قید ہو کر بھی آئی تھیں، اور اس وقت انہوں نے جب قیدی بن کر بڑے اللہ کے رسول نبی ہیں، اور اس وقت جب یہ قیدی بن کر آئیں اللہ کے رسول نے بتایا دیکھو بہنوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ اس وقت انہوں نے اللہ کے رسول کے پاس یہ بات پہنچائی کہ جا کر کہہ دو کہ ان قیدیوں میں آپ کی بہن بھی آئی ہے۔ تو حضرت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہا میں تو عبداللہ کا اکلوتا بیٹا ہوں، میری کون سی بہن؟ تو معلوم چلا کہ آپ کی رضائی بہن ہے۔ انہوں نے نشانی بتائی کہ جب آپ چھوٹے تھے اور میں آپ کو کھلاتی تھی، میں آپ کو لوری سنایا کرتی تھی، تو اس وقت آپ نے مجھے دانتے کاٹے تھے، وہ دانت کا نشان آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ اللہ کے رسول کو یاد آ گیا کہ ہاں یہ واقعی میری بہن ہے، رضائی بہن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو بلوایا اور ان کے لیے مصلی بچھایا، رجائی جس کو ہم کہتے ہیں چادر بچھائی، اس پر عزتوں کے ساتھ بٹھالا اور کہا کہ بتاؤ آپ میری بہن ہیں، آپ آزاد ہو۔ چلیے بھائی، جس شخصیت کا ہم کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے اور جن کے بیان کے ہم منتظر تھے، اور بھائی آج ہمیں بڑی بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہمارے درمیان صوبے کے ہی نہیں بلکہ ملک کے ایسے بڑے بڑے مقتدر علماء کرام موجود ہیں، ہمارے درمیان تشریف لانے والے ہیں۔ قریب ہی
کہ اگر ہم ان کی موجودگی میں سر اوپر اٹھائیں تو ہمارے سر کی ٹوپی نیچے آ جائے، یعنی اتنی بڑی بڑی شخصیت، انہیں شخصیت میں ہمارے اس جلسے کے روح روا اور اس جلسے کے مہمان خصوصی حضرت مولانا سید محمد صہیب صاحب حسینی صاحب ندوی دامت برکاتہ العالیہ، استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ حضرت تشریف لا چکے ہیں، اور ہم اس حضرت کی بیان کے لیے بےتاب تھے، کافی دیر سے ہم حضرت کا انتظار کر رہے تھے۔ اب الحمدللہ وہ لمحہ آ چکا ہے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ حضرت کے خطاب کو ہم پوری توجہ کے ساتھ، دل کے کانوں کے ساتھ سنیں گے، اور اب ہم حضرت سے بڑے ہی ادب کے ساتھ یہ درخواست کرتے ہیں کہ حضرت اپنی قیمتی نصاحی سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں، اور آپ حضرات سے پوری توقع اور پوری امید رکھتے ہیں کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ اور پورے دل کے کانوں کے ساتھ حضرت کی باتوں کو سنیں گے، اور اس نیت سے سنیں گے کہ حضرت کی کہی ہر ایک بات پر ہمیں عمل کرنا ہے، کیونکہ حضرت کی کہی ہر ایک بات ہمارے لیے نصیحت ہوگی، ہمارے لیے عمل کرنے کے لیے ایسی ہوگی کہ اگر ہم نے حضرت کی باتوں کو سن کر اس پر عمل کر لیا تو یقیناً وہ باتیں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوں گی۔ تو اب میں بلا کسی تاخیر کے حضرت مولانا سید محمد صہیب صاحب حسینی ندوی دامت برکاتہ العالیہ، جو کہ استاد ہیں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ یو پی کے، آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہم حضرت کے شکر گزار بھی ہیں کہ حضرت نے ہماری اس ادنا سی دعوت پر لبیک کہا اور اتنی دور سے سفر کر کر ہمارے درمیان آئے ہوئے ہیں۔ حضرت کہ ہم بہت بہت زیادہ شکر گزار ہیں، اور اب ہم پوری یہ کہیں کہ پوری توجہ کے ساتھ حضرت کی باتوں سے استفادہ حاصل کرنے جا رہے ہیں، اس لیے میں آپ حضرات سے پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اسی طریقے سے پورا تعاون پیش کریں اور حضرت کی بات کو دھیان سے سنیں۔